ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو حسن سبحانی کا سلام پہنچے. ہمیں 75 سال سے بتایا اور پڑھایا جاتا رہا ہے کہ فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہے. باقی اسلامی ممالک آزاد ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ حقیقت میں تو صرف فلسطینی آزاد ہیں، باقی اسلامی ممالک پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اسرائیلی بربریت سے فلسطین میں قیامت صغریٰ برپا ہے، لیکن مسلمان ممالک جن میں طاقتور ترین ممالک بھی شامل ہیں سوائے مذمتی بیان بازی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. امریکہ اسرائیل کی واضح حمایت اور اسے مدد دینے کے بیانات دے رہا ہے. بھارت بھی اسرائیل کو اکسا رہا ہے. اسی طرح بہت سے دیگر ممالک بھی اسرائیلی بربریت کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ممالک میں سے 2 سے 3 ممالک نے واضح موقف اپنایا ہے، جبکہ باقی ممالک صرف روایتی بیان بازی کا تڑکا لگا کر خاموش ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں. آج ٹی وی پر میں دیکھ رہا تھا، اسرائیل نے غیر انسانی محاصرے کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے پانی، خوراک، بجلی، انٹرنیٹ سمیت تمام سپلائی جو ہے نا وہ منقطع کر دی ہے. ہمارے لیے جو ہے نا بڑے افسوس کی بات ہے، فکر کی بات ہے. غزہ پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری مسلسل جاری ہے. اسرائیل فضا، زمین اور سمندر سے عام شہریوں پر بم برسا رہا ہے. امریکہ نے غزہ پر بمباری کے لیے گولہ بارود سے بھرا ہوا جہاز چند دن پہلے اسرائیل پہنچا دیا، جو اسرائیلی بربریت میں مزید اضافے کا سبب بنے گا. اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے. ہمارا تمام پاکستانیوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فلسطینیوں کی مدد فرمائے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکی دنیا میں معاشی طاقتیں ہیں. کئی مسلمان ممالک کو عالمی فورمز پر نمائندگی جو ہے نا وہ حاصل ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک کی آواز اتنی میسر نہیں ہے؟ دنیا میں جہاں دیکھیں صرف مسلمان ہی مظلوم ہیں. میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ OIC جیسے اداروں کو اگر مردہ گھوڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ بتائیں اقوام متحدہ کا کیا کردار؟ مسلمان ممالک کی تنظیم OIC نے آج تک کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو ہر ذی شعور پوچھتا ہے. مسلمانوں کے زوال اور خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپس میں اتفاق کا نہ ہونا ہے. مسلمان ممالک نے کبھی کوئی طاقتور بلاک نہیں بنایا. مسلمان ممالک وسائل سے مالا مال ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان وسائل کو مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا، کیونکہ ہمیں اپنی معیشتوں کی فکر ہے. مسلمان ممالک ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھامتے، ایک ہونا ہی نہیں چاہتے. مسلمان ممالک کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے زوال کی کیا وجوہات ہیں. کیوں اسرائیل جب چاہتا ہے فلسطین پر چڑھ دوڑتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری کیوں بھارتی ظلم و جبر کا شکار ہیں؟ آج مسلمان ممالک تو اسرائیل سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، بھارت سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے تعلقات نہیں بڑھانا چاہتے. مسلم ممالک میں ویزے کے اصول میں غیر مسلم ممالک کو تو آسانیاں اور ترجیح حاصل ہے، لیکن مسلمان ممالک کے باشندے ترجیح نہیں ہیں. بھئی یہاں ہمارے زوال کی وجوہات میں یہ ساری وجوہات ہیں. جاتے جاتے ایک بات کہوں گا ان لوگوں سے جو جنگ کرنا چاہتے ہیں. جنگ ہمیشہ بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اسرائیل کے گھروں سے اٹھائے گئے بچے ہوں یا غزہ میں بھوکے پیاسے اور فضائی حملوں کے ڈر سے چھپے ہوئے بچے ہوں. خدارا جنگ کرنے سے پہلے سوچئے گا، سمجھیے گا. دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ.